Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Law Hive powered by Zabist, brought to you by Zab FM Digital. Today we have a very special guest with us. He's come here from Islamabad, currently serving as Director Quaid-e-Azam University. I would like to welcome Professor Dr. Azizur Rahman Saab. Thank you so much for coming to the show, sir. Thank you. Sir को actually हम लोगों ने बुलाया हुआ था for another seminar on public health that was discussed nationally as well as with international laws, in line with the Sustainable Development Goal of well-being and good health. Sir, उसी को continue करते हुए, I would like to ask you a couple of questions pertaining to public health in Pakistan. आपने earlier mention किया था with 18th Amendment there was devolution of powers, and this particular topic itself became a provincial matter. آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں یا پنجاب میں کتنا ہی فرق ہے کمپیئر ٹو سندھ کا پبلک ہیلتھ کیئر لاز؟ بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے. پبلک ہیلتھ لاز، پبلک ہیلتھ کا جو اوور آل ایک فریم ورک ہے، یہ اس کا کمپوننٹ ہے اور بڑا کریٹیکل اور بہت اہم کمپوننٹ ہے. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی جو اسکیم ہے جس کے مطابق صوبوں اور وفاق کے درمیان مختلف سبجیکٹ میٹرز کی تقسیم کی جاتی ہے، جن میں وفاقی حکومت کے پاس کچھ سبجیکٹس ہیں جن پر وہ قانون سازی بھی کر سکتی ہے اور اس کے مطابق ادارے بھی قائم کر سکتی ہے اور اپنے مسائل ان پر لگا سکتی ہے، اور باقی جو سبجیکٹس ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد بڑی واضح طور پر جو ایک ہیلتھ کا سبجیکٹ ہے وہ اب ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، جو بنیادی طور پہ ایک اچھی اور مثبت بات ہے، تاکہ صوبے جو ہیں وہ اپنے طور پر اپنے مسائل کے ساتھ کنسنٹریٹ کر سکیں، لوکل لیول کی ریالٹیز کے ساتھ اپنے جو خاص کنٹیکسچول سوشو اکنامک کانٹیکسٹ ہے اس کے تناظر میں چیزوں کو دیکھ سکیں اور اس کے مطابق قانون سازی بھی کر سکیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر سکیں، اس کے مطابق اداروں کی تشکیل بھی کر سکیں. تو یہ بات ایک خوش آئند بات، اور پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں ہی اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. پبلک ہیلتھ کے بہت سارے پہلو ہیں، جن میں سے ایک پہلو پبلک ہیلتھ لاز کا بھی ہے. پبلک ہیلتھ کے حوالے سے بہت ساری پاکستان میں پرانی بھی اور نئی قانون سازی موجود ہے. بہت پرانے قوانین جیسے ایپیڈیمک ایکٹ، کچھ ایسے قوانین ہیں جو ہم نے پاکستان کے آزادی سے پہلے کی ہم نے ان کو انہیرٹ کیا اور پھر بعد میں اور اب تک ان کو ہم چلا رہے ہیں. لیکن کچھ نئی قانون سازی بھی ہے، جس میں بڑی اہم قانون سازی وہ ہیلتھ کیئر کمیشنز کے جو قوانین ہیں، جو پنجاب میں ہیلتھ کیئر کمیشن کا علیحدہ قانون ہے، سندھ میں آپ کے یہاں ایک علیحدہ قانون ہے، کے پی میں اس کی ایک علیحدہ شکل ہے، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے ایک علیحدہ ہے. یہ قوانین بنیادی طور پر اپنے اسکوپ کے حوالے سے ایک جیسے ہیں بنیادی طور پر، لیکن ظاہر بات ہے کہ بہت ساری تقسیم اور بہت ساری ڈیٹیلز میں یہ مختلف ہیں، اور خاص طور پر یہ زیادہ مختلف ہو گئے جب ان کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں عدالتوں میں مختلف قسم کی نوعیت کے کیسز گئے. تو اس کے نتیجے میں جو انٹرپریٹیشن سامنے آئی ہیں اس میں ذرا کچھ مزید تفصیلات جو ہیں وہ ایسی ہو گئی ہیں جو ایک صوبے میں دوسرے سے قدرے مختلف اور تیسرے میں دوسرے سے قدرے مختلف ہیں. اور یہاں پر ایک پھر کچھ اس قسم کے کنسرنز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ جو اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہے یا انسٹیٹیوشنل میکانزم جو ہیں وہ پیشنٹس کے نقطہ نظر سے وہ ایک جیسے اور یکساں ہونے چاہیے. تو اس قسم کے مسائل جو ہیں بس اوقات سامنے آتے ہیں جو پریکٹس کی مختلف صورتوں کے نتیجے میں پھر ایوالو ہوتے رہتے ہیں. اب آپ نے مینشن کیا تھا کہ کافی کیسز آپ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن، بیکاز جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک یونیفارمٹی نہیں ہے. اگر یونیفارمٹی ہوگی کم از کم فیڈرل لیول کے اوپر کم ایک بیسک اسٹرکچر دے دیا جائے ہاؤ ٹو فائل اے کیس، اور کون سی کورٹ کے اندر وہ لے کے جایا جائے گا، کس کے پاس جورسڈکشن ہوگی. بیکاز آئی بلیو صرف ہیلتھ کیئر ایک ریگولیٹری باڈی نہیں ہے، دیر از آلسو PMDC. So as you mentioned in your lecture, I would like you to share that again if you could, کہ کہاں پہ jurisdictional matters بہت زیادہ کنٹینشیس بن جاتے ہیں، کس طرح کون سی نوعیت کے وہ کیسز ہوتے ہیں پبلک ہیلتھ ریلیٹڈ کہ PMDC کہتا ہے یہ ہماری جورسڈکشن کے اندر ہے اور ہیلتھ کیئر کمیشن کہتا ہے نہیں یہ ہماری جورسڈکشن کے اندر ہے، اور کنزیومر کورٹ ادھر ادھر سوچ کے وہ بھی آئی بلیو ہیلتھ کیئر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ یہ جورسڈکشنل میٹر ادھر ہی کا ہوگا. وہ کس طرح کی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں؟ جی، یہ میرا خیال ہے بہت ہی ایک اہم کوسچن ہے، اور اس میں کچھ حد تک کچھ صوبوں میں کوئی ایک تھوڑی سی وضاحت یا تھوڑی سی کلیئرٹی آئی ہے، اور باقی جگہوں پر اتنی کلیئرٹی نہیں ہے جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہوئی. مثلا اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس میں ابھی اتنی زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. پنجاب میں اس پہ کچھ لٹیگیشن کے نتیجے میں کچھ کلیئرٹی آ گئی ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل مثال رکھتا ہوں. ایک ہیلتھ کیئر فیسلٹی کا ایک ایسا کنزیومر جو پیشنٹ ہے وہ کسی ہاسپٹل میں گیا ہے
اور وہ میڈیکل نیگلیجنس کا شکار ہو گیا Right. اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں میڈیکل نیگلیجنس کا شکار ہو گیا اور اب مجھے ریمیڈی چاہیے. اچھا, میڈیکل نیگلیجنس کے شکار ایک شخص کا اور ایک پیشنٹ کی کمپلینٹ کس کے بارے میں ہے؟ کیا وہ اس ہاسپٹل کے بارے میں ہے جہاں پر اس کو ٹریٹ کیا گیا؟ اس کا کوئی اگر آپریشن کیا ہے فار ایگزامپل, اور اس کے آپریشن میں اس کے ایبڈومن کو کھولا گیا, اس کے پیٹ کو کھولا گیا اور کوئی تولیہ وہاں پہ رہ گیا, اس طرح کے کئی کیسز ہیں. بالکل بالکل. کیا وہ ہاسپٹل کے اگینسٹ ہے, یہ کسی پرٹیکولر ڈاکٹر کے اگینسٹ ہے, یا دونوں کے اگینسٹ ہے؟ اس قسم کے مسائل پہ کلیئرٹی سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے. پھر اگر وہ ان سے ڈیمیجز مانگتا ہے تو آپ بھی چونکہ لاء کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو اگر ایک شخص ٹاٹ بیسڈ کمپلین کرتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آرڈینری سول کورٹ میں ایک دعویٰ انیشیٹ کرے گا اور پھر وہ ڈیمیجز کمپنسیشن کلیم کرے گا. یعنی ایک جورسڈکشن کا پہلو یہ ہو گیا. لیکن ظاہر بات ہے یہ ہمارے یہاں روایتی اور پرانا چلا آتا ہوا طریقہ ہے. جب کوئی ہیلتھ کیئر لاز نہیں ہوتے تھے, کنزیومر پروٹیکشن لاز بھی نہیں ہوتے تھے, تو اس وقت بھی یہ ایک ڈومین اویلیبل تھا. اچھا, دوسرا اس کے ساتھ ساتھ بعد میں آپ کے یہاں کنزیومر پروٹیکشن لاز بن گئے. کنزیومر کا ریلیشن شپ بھی ہے, اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی پرائیویٹ میڈیکل ہیلتھ فیسلٹی میں جا کے پیسے دے کے ایک سروس کو خریدتا ہے تو وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے. کنزیومر آف دی پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے, کنزیومر آف سروس بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ مطمئن نہیں ہے اور اس کے پاس ساری ڈاکومنٹیشن پوری ہیں تو ریلیونٹ کنزیومر پروٹیکشن لاء کے تحت چونکہ ایک فورم ہے, وہ اسپیشلائز کنزیومر کورٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی عام کورٹ بھی ہو سکتی ہے جس کے پاس کنزیومر کمپلینٹ کو دیکھنے کا پاور ہو. تو ایک یہ پہلو آ گیا. تیسرا پہلو پھر ایک نیا فینامنا ہے ریلیٹیولی ان دونوں کی نسبت, اور وہ ہے ہیلتھ کیئر کمیشنز کے لاء یا ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹیز کے جو لاز ہیں. کیا ایسا کنزیومر جو ہے وہ پہلے آپشن ٹاٹ والے آپشن کے ساتھ, دوسرے آپشن کے ساتھ تیسرے آپشن پہ بھی جا سکتا ہے؟ کیا ان تمام جورسڈکشن کو کنکرنٹلی انووک کر سکتا ہے؟ ان میں سے اس کو کس کو کرنا چاہیے, کس کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا بعد والوں نے پہلے والی جورسڈکشنز کو ختم کر دیا ہے؟ یہ کلیئرٹی مسلسل اپنے یہاں موجود نہیں ہے. ایون ہیلتھ کیئر کمیشن میں اگر آپ اس کے تحت کوئی چیز بروئے کار لانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ ایک ڈاکٹر کی لائبلٹی ٹورڈز پیشنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ معاملہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے حل ہوگا, یا اس کو مزید آگے بڑھ کر ہم پی ایم ڈی سی کے جو قوانین ہیں, جو ڈاکٹروں کی اور ہیلتھ کیئر کے جو پروفیشنلز ہیں ان کو ان کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس میں پنجاب میں کچھ کیسز میں کچھ کلیئرٹی آئی ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن لاز میں اس میں لیڈ نہیں لے گا, اور جہاں پر ڈاکٹرز کی پروفیشنل کنڈکٹ کی بات ہے تو وہ معاملات پی ایم ڈی سی کو ریفر کیے جائیں گے, وہاں سے پھر یہ معاملات جو ہیں دیکھا جائے گا کیسے ہوتا ہے. لیکن یہ اکراس پاکستان یہ کلیئرٹی نہیں اویلیبل ابھی, چونکہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ میٹر بن گیا, تو پنجاب کی انٹرپریٹیشن ظاہر بات ہے آٹومیٹکلی اسلام آباد کے اندر یا سندھ کے اندر نہیں اپلائی ہوں گے. تو یہ ہر جورسڈکشن میں پھر آپ کو ضرورت پڑے گی کہ اس طرح کی جورسپروڈنس کو آپ ایوالو کریں, اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے کس ریمیڈی کو آپ نے ختم کرنا ہے اور کس کو کنکرنٹ چلانا ہے. پلس یہ ہوگا ایک پرسویسو اتھارٹی, they won't be binding on the same courts in different provinces. یہ ایک اور ڈرا بیک آ جائے گا, بیکاز آپ کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہوگی, پنجاب میں رہتے ہوئے میری انٹرپریٹیشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی, سندھ میں رہتے ہوئے شاید میں پی ایم ڈی سی کو درجہ دے دوں یا تو میں ہیلتھ کمیشن کو درجہ دے دوں. ایز فار ایز اسٹینڈرڈز آف دا ڈاکٹرز از کنسرن, جدھر سپوز آپ نے ایک ایگزامپل دی, کچھ اپینڈکس کا ایشو تھا اور اس کے اندر کوئی کاز رہ گیا, کچھ سیزز رہ گئے بفور کلوزنگ them up. اب یہ میڈیکل نیگلیجنس ہوگی فار دا ڈاکٹر, سو ایک سب اسٹینڈرڈ سروس پرووائڈ کی گئی بائی دا ڈاکٹر. اس طرح کے اگر کوئی ایشوز ارائز ہوتے ہیں, ویئر ڈو دا پیشنٹ گو؟ جی, میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, ہاسپٹل کو سب سے پہلے رجوع کرے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہوا ہے, مجھے بتاؤ آپ کمپنسیٹ کیسے کرو گے, یا تو پھر ڈائریکٹ کورٹ کے اندر؟ اس میں دیکھیں سب سے یہ آپ نے بہت پرٹیننٹ کوسچن ریز کیا. سب سے پہلے یہ کہ ہیلتھ کیئر کے اسٹینڈرڈ ہیں کہاں, یعنی وہ ایک اسٹینڈرڈ جس پر ایکسپیکٹ کیا جائے, توقع کی جائے کہ ایسی ٹریٹمنٹ اس میں آ کے مجھے ملے گی, اس سے ڈیویٹ ہوگا تو پھر ایک لائبلٹی ریجیم کریٹ ہوگا. جو پی ایم ڈی سی کے اسٹینڈرڈز ہیں اس میں پروفیشنل اسٹینڈرڈز تو موجود ہیں, لیکن ہیلتھ کیئر پروویژن کے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لاز کے اندر کریٹ کیے گئے, اور یہیں سے وہ اوور لیپنگ ایک جورسڈکشن کریٹ ہوتی ہے. مثلا آپ نے اگر کسی کو انجیکٹ کیا یا کسی نے اینستھیزیا دیا, اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں دیا جو اسٹینڈرڈ بنایا گیا تھا. آپ نے اگر کسی سرجن نے ان اسٹینڈرڈز کو نہیں ایڈہیئر کیا اور وہ فیسلٹی نہیں تھی, اس میں اس نے صفائی کا اور باقی کلینلینس کے وہ معیارات نہیں اپنائے جو ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں, تو یہ جورسڈکشن ظاہر بات ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کی بنتی ہے. اس میں ظاہر بات ہے طریقہ کار یہی ہے, آپ سب سے پہلے ریلیونٹ ہاسپٹل سے رابطہ کریں گے, چونکہ آپ کے پاس اس کی ڈاکومنٹیشن ہوگی, وہاں آپ کی سنوائی نہیں ہوگی تو آپ ہیلتھ کیئر کمیشن سے رابطہ کریں گے. ہیلتھ کیئر کمیشن پہلے اپنا ایڈمنسٹریٹو
ایک انکوائری کا پروسیجر ہے عام طور پر وہ اس کو رن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس سے بات نہ بنے یا اگر وہ کسی لائبلٹی ریجیم کو انووک کریں اور ہاسپٹل اس سے مطمئن نہ ہو تو عام طور پر پھر معاملہ لیٹیگیشن میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب معاملہ لیٹیگیشن میں جاتا ہے تو وہاں پر ایک ہیلتھ کیئر کمیشن کے اندر بھی اور لیٹیگیشن کے اندر بھی اگر کوئی جرمانہ ہوتا ہے تو پیشنٹ کو کیا ملتا ہے. یہ جو لائبلٹی ریجیم ہے پورے کا پورا اس کے اندر یہ جرمانے والی بات تو موجود ہے لیکن کسی پیشنٹ کو کمپنسیشن دینے کا کیا ریجیم ان کے اندر موجود ہے یا نہیں موجود, اور وہ اس کے لیے کیا ٹاٹ بیسڈ پرانی ریمیڈیز ہی کو انووک کرنا پڑے گا. یہ کلیئرٹی جو ہے ابھی تک پریکٹس میں پوری طرح ہمارے اکراس پاکستان ایوالو نہیں ہوئی, جس پر ایک بڑے کوسچن مارکس جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں. بیکاز پھر تو کیونکہ ریمیڈی کا تو ایک سیٹ پیٹرن اگر ہے ہی نہیں, ڈٹرمن ہی نہیں کیا ہوا. مثلا آپ نے جرمانہ کر دیا 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا, ہاسپٹل نے ہیلتھ کیئر کمیشن کو پے کر دیا, ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا, پیشنٹ کے لیے کیا ہے. اچھا تو مجھے بتائیں ایسا ہو سکتا ہے بیکاز آپ واضح طور پہ ایک فرق دکھا رہے ہیں, پی ایم ڈی سی سیپریٹ ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن سیپریٹ ہے, بٹ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ریگولیٹری باڈیز ہوں گی ان کو بے شک کلب کر کے آپ ان کے اگینسٹ ہی کیس کر دو. اگین جس طرح آپ نے بولا کہ پیشنٹ کو کیا مل رہا ہے, تو کیونکہ پیشنٹ کو پتا ہے کہ پیشنٹ کو نہ تو ہیلتھ کمیشن نے کچھ دینا ہے نہ پی ایم ڈی سی, اگر بیکاز اف دے آر گوئنگ اگینسٹ ایچ ادر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اف آئی ایم دا پیشنٹ تو میں کلب رسپونڈنٹس بنا دوں گی پی ایم ڈی سی کو بھی ایز ویل ایز ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی. تو ہم دونوں کو کہ ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق دس ڈاکٹر ہوز رجسٹرڈ انڈر پی ایم ڈی سی تو انہوں نے ان کا اسٹینڈرڈ نہیں فالو کیا, دیئر فور بوتھ آف دیم آر لائبل ٹوورڈز می اینڈ دے شوڈ کمپنسیٹ می. ایسا جی ایسا دیکھیں تھیوریٹیکلی یہ چیز ممکن ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ عدالت میں جانے سے پہلے کے. مثلا آپ ہیلتھ کیئر کمیشن کو اپروچ کرتے ہیں کہ میرا اس اسٹینڈرڈس کے مطابق مجھے ٹریٹ نہیں کیا گیا اینڈ اے پرٹیکولر ہیلتھ کیئر فیسلٹی پلس ڈاکٹر از ریسپانسبل فار دیٹ. اچھا فیسلٹی کو تو چلیں شاید ہیلتھ کیئر کمیشن ڈیل کرے, دا مومنٹ اٹ کمز ٹو دا ڈاکٹر اور آپ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر فوراً یہ ایک اس پہ ڈیفینس لے گا جی میرا معاملہ تو آپ پی ایم ڈی سی دیکھ سکتا ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن میرا معاملہ نہیں دے سکتا. پی ایم ڈی سی اگر جب اس کی کاگنیزنس لے گا تو پی ایم ڈی سی فار ایگزامپل ڈاکٹر کو وارن کر دے گا اگر اس کو لگا کہ چیز ٹھیک نہیں ہے. پی ایم ڈی سی شاید وقتی طور پہ ڈاکٹر کے لائسنس کو سسپینڈ بھی کر دے. پی ایم ڈی سی کے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پی ایم ڈی سی کے قوانین بھی اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے قوانین بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں بنائے گئے کہ اگر ایک پیشنٹ سفر ہوا ہے تو اس کی ریہیبلیٹیشن اور اس کو ڈیمیجز اور کمپنسیشن وہ ٹاٹ بیس لائبلٹی کا رجیم جس کو ہم دوسرے ممالک میں مثال کے طور پہ امریکہ میں اگر کوئی میڈیکل نیگلیجنس کر لے تو بہت ہیوج ڈیمیجز آپ ان سے کلیم کر سکتے ہیں. وہ اس رجیم اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ بنائے ہی نہیں گئے تو اس کے نتیجے میں ایونچولی پھر آپ کا کنزیومر یا آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے پاس کو بہت زیادہ افیکٹو ریمیڈی ادر دین جو رسیدیں اس کے پاس ہیں کچھ پیسے جو اس نے براہ راست دیا ہے اس سے بڑھ کر اگر اس کی جو فیوچر کی پوٹینشیل کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو گئی ہے, کوئی لیم اس کا ایسا متاثر ہوا ہے تو اگلے 10 سال تک اگر وہ کام کر سکتا تھا اس کام کرنے کے جیسے فیوچر لاس آف ارننگ اور ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے پھر ایک اس کے لیے کمپنسیشن کا رجیم بنانا ڈیمیج یہ کیپیسٹی نہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے قوانین کے اندر موجود ہے اور نہ ہی پی ایم ڈی سی قوانین, اور یہ میئرلی لیٹیگیشن پہ رہ جاتی ہے اور پھر وہاں پر کس لا نے اپلائی ہونا ہے یہ ایک بڑا کوسچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے. That sounds really tough for the lawyers, especially اسی لیے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم لوگوں کو پریکٹس کرنے کے اندر بھی کافی مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. اچھا another thing that I wanted to discuss was medicines. Medicines باہر کے ملکوں سے ہم منگوا رہے ہیں بٹ ساتھ ہی میں جنیرک ہماری اپنی لوکل کمپنیز ہی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا مارکیٹ کے اندر ایک دم سے ایک میڈیسن آپ کو 50,000 کی مل رہی ہے جو باہر کی اوتھینٹک میڈیسن آپ نے خریدنی ہے, ساتھ ہی میں اس کے جو ایک جنیرک ورژن بن چکا ہوا ہے وہی میڈیسن آپ کو 500 روپے میں مل رہی ہے. اس کی بیس کے اوپر کوئی ریگولیشنز, کوئی ریسٹرکشنز, اینی لاز پرٹیننگ ٹو دس؟ جی اس پہ بڑے روبسٹ لاز پاکستان میں ایٹ لیسٹ کتاب کی حد تک موجود ایٹ لیسٹ کتاب پہ, بیکاز آئی نو فار ا فیکٹ ہو تو رہا ہے اور یہ ریگولرلی ہو رہا ہوتا ہے. انڈر دا ٹیبل بکے گا یا اوور دا کاؤنٹر بکے گا ڈپینڈنگ آن کون سی والی میڈیسن آپ لینا چاہ رہے ہیں. اصل میں میڈیسن میں جس پرابلم کی طرف یا ایشو کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں عام طور پر میڈیسنس کا بزنس ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک نئی میڈیسن وجود میں آئی ہے, نئی میڈیسن سے مراد یہ ہے کہ اس کا برانڈ نیم ٹریڈ نیم نہیں بلکہ ایز اے مالیکیول ایز اے جنیرک وہ نئی چیز ہے, ایک بریک تھرو ہے, ایک نئی فار ایگزامپل اینٹی بایوٹک آ گئی ہے جو مارکیٹ میں موجود پہلی تمام اینٹی بایوٹکس کی کیٹیگری سے ڈفرینٹ ہے, ڈسٹنکٹ ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انوویٹو ڈرگ.
انوویٹو ڈرگ جب پاکستان جیسے ملک میں آتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ عام طور پر باہر کی کوئی کمپنی وہ پاکستان میں پہلے اس کی رجسٹریشن کرواتی ہے. وہ رجسٹریشن کروانے کے کچھ عرصے بعد پھر اسی کے ڈوزیئر کو استعمال کرتے ہوئے اسی کی جو ریگولیٹری اپروولس, تو جنیرک مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اپنا اے پی آئی چائنا سے منگوانا شروع کر دیتی ہیں یا باہر کے کچھ ممالک سے ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ منگوا کے جنیرک ڈرگز بنانا شروع کر دیتی ہے. ہمارا جو لوکل ریگولیٹری فریم ورک ہے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر کام کرتا ہے وہ ان تمام اپلیکیشنز کو انٹرٹین بھی کرتا ہے اور اس کو ایک خاص پروسیس اور اپلیکیشن اور کچھ فیس وغیرہ لے کر ان کو رجسٹرڈ بھی کر لیتا ہے, جو ایک بڑا کنسرن ہے ہمارے ہاں. وہ کنسرن یہ ہے کہ عام طور پر وہ جو سائنٹیفک ایویڈنس کسی جنیرک کا کہ یہ جنیرک ڈرگ اصل جو ڈرگ ہے اس کی اسی طرح کاپی ہے, اس کے اندر وہی ایفیکیسی موجود ہے, اس کے لیے جو سائنٹیفک ریکوائرمنٹ ہے بیسک بائیو ایکویولنس جس کو ہم کہتے ہیں اور بائیو سملیرٹی بائیو ایکویولنس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس کی باقاعدہ اس بات کو انشور کرنا کہ بائیو ایکویولنس ان تمام جنیرکس کی ہوئی ہیں جو پوائنٹ آف ریفرنس ڈرگ کے اگینسٹ مارکیٹ میں مختلف برانڈ نیم سے آ رہی ہیں, یہ بدقسمتی سے نہیں ہو پا رہا. اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے ہاں بسا اوقات ایسی ادویات سامنے آ جاتی ہیں جن کو مولیکولر نیم تو وہی ہوتا ہے لیکن جنیرک نیم تو وہی ہوتا ہے, لیکن ان کی ایفیکیسی کے بارے میں بسا اوقات کچھ اشکالات اور اشتباہات پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کرنے کی ضرورت تو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی لائبلٹی رجیم ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک پیشنٹ نے 10 دفعہ اینٹی بایوٹک کھائی ہے اور وہ اس پہ اثر نہیں کر رہی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اندر تو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہی پورا نہیں تھا, اس کی ایفیسی پوری نہیں تھی. ایک تو ہو گیا کہ اس چیز کو ٹریٹ نہیں کر رہی ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دی سائیڈ ایفیکٹس, بیکاز ایک جنیرک ورژن آپ نے نکالا ہے وداؤٹ ٹیسٹنگ اٹ, وداؤٹ میکنگ اٹ گو تھرو ایچ اینڈ ایوری ون آف دوز اسٹیجز, تو آپ نے بس ایک جلدی سے مارکیٹ میں ایسا لائبلٹی رجیم اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے کہ اس فارماسیوٹیکل کمپنی کو یا اس کی ریگولیٹری اپروول دینے والے اداروں کو آپ اکاؤنٹیبل کر سکیں اور ان سے بھی اپنے ڈیمیجز اور کمپنسیشن کلیم کر سکیں. بدقسمتی سے ایسا کوئی ریگولیٹری رجیم آپ کے پاس افیکٹولی موجود نہیں ہے. اس میں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان میں جتنی جنیرک میڈیسنز ہیں ان کے لیے جو منیمم رجسٹریشن کا اسٹینڈرڈ ہے بائیو ایکویولنس طرح کی اسٹڈیز کا, اس کو انشور کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. اس پہ ہم بات یہ ہوتی ہے چونکہ وہ ایک مہنگا پروسیس ہے, اس کے نتیجے میں جنیرکس کی مارکیٹ میں آمد لیٹ ہو جاتی ہے, پھر مہنگی ادویات یہاں پر صرف آپشن کے طور پر موجود رہتی ہیں. Aren't those the ethical questions that we need to keep in mind because we're talking about somebody's life here? Exactly. اس کے اور خاص اور یہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پرائیویٹ ہیلتھ پبلک سیکٹر ہیلتھ انشورنس کا سسٹم ری ایمبرسمنٹ کا سسٹم نہیں ہے کہ لوگ مہنگی ادویات خرید لیں گے, چلیں کوئی پبلک سیکٹر ان کو سپورٹ کر لے گا, ہاسپٹل سے ادویات مل جائیں گی, اب آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر کریں گے لیکن بعد میں ری ایمبرسمنٹ ہو جائے گی, اس میں کچھ بھی نہیں ہونا. تو سب لوگوں کو آؤٹ آف پاکٹ ہی ایکسپینڈیچر ٹاٹ لا تو بنا اس لیے تھا نا کہ انشورنس کمپنیز کے اوپر ذرا چیکس اینڈ بیلنسز ہو, لیکن یو رائٹ اسی لیے غالباً پبلک ہیلتھ لا پہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بات اس کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ اویئرنیس اس کے اوپر اور ریگرسلی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے اگر کوئی بھی قوانین کو چینج بھی کرنا ہو, بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ابھی کوئی ایسا بل بھی ٹیبل ہو رہا ہے دیٹ پرٹینس ٹو پبلک ہیلتھ. یہ خاص کچھ اسپوریڈک ہوتے ہیں, کچھ مثال کے طور بسا اوقات بریسٹ فیڈنگ پروٹیکشن, واٹر کوالٹی, یہ بھی پبلک ہیلتھ کے ایشوز ہیں, امیونائزیشن کے کچھ اسپیکٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لیکن فوکس سارے کا سارا والا ہو گیا جس طرح آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ این جی اوز کوئی ایجنڈا پروپیگیٹ کر رہے ہیں, صرف وہ اور وہاں بھی فوکس زیادہ کرمنلائزیشن ہے, ریمیڈیز جو ہے نا وہ نہیں ہے, ٹاٹ بیس سیول ریمیڈیز نہیں ہے. جب بھی ہم کسی چیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہم ایکسیسو کرمنلائز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم پہلے ہی چوک ہے, پروسیکیوشن کی نہ ہونے کے برابر استعداد ہے, تو آپ مزید کرمنلائزیشن کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پلس پیشنٹ کو میں یہی پڑھا رہی ہوں کہ پیشنٹ کو آپ کے کرمنلائزیشن سے کوئی فرق پڑنا نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر اگر آپ کو پینلائز کر دیا جائے, بیکاز میں تو پیشنٹ تھی, مجھے تو کمپنسیشن چاہیے تھا. آئی ڈونٹ کیئر اگر آپ کو وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں, آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیتے ہیں, مجھے تو اس وقت لاس آف ارننگز کے اوپر. اور یہ وہ پیراڈائم شفٹ ہے جس کی طرف ہمیں موو کرنے کی ضرورت ہے. لائبلٹی ریجیمز کو ہم نے اس انداز میں کریٹ اور اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کی کوئی نقصان ہو گیا ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, ان کو ڈیمیجز ادا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی ریہیبلیٹیشن کا یا جو اپرچونٹیز لاس کر چکے ہیں لائف لانگ بسا اوقات وہ ہوتی ہیں تو وہ اس کو اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر سکیں اس چیز کو. Well, there you have it, folks. Thank you so much for watching this, and we hope you found this lecture very enlightening.
ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے ایک ایشو کے اوپر ایسے ایشو کے اوپر بات کی گئی ہے جو پبلک ہیلتھ ریلیٹڈ ہے. جو سب سے زیادہ ضروری بات ہم لوگوں نے اس لیکچر میں سیکھی ہے وہ ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں پیشنٹ لیول تک کمپنسیشن نہیں مل رہی ہے. دس از سم تھنگ دیٹ ایوری ون آف us نیڈ ٹو بی ٹیکنگ سیریسلی اینڈ وی نیڈ ٹو ڈسکس دس. جتنا زیادہ اویئرنیس ہوگا اس ٹاپک کے اوپر اتنی جلدی ہم اپنے ریفارمز لے کے آ سکیں گے قانون کے اندر. For that to happen, we hope you spread the message and we hope you join us for the next episode. Take care.